السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پہ خوش آمدید. یاد دہانی ہماری ویب سائٹ کی www.ankahi.tv اور ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. جمعے کو وہ مسجد والا ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی، پیر منگل بدھ. میں قدرے نا امید تھا پیر اور منگل کے روز، لیکن مجھے بڑا فخر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھائی نے مجھے بڑی محنت سے کوشش سے فون کر کے تلاشا. کل انہوں نے فون بھی کیا، میں جلدی میں تھا پرسوں، پھر کل کیا میری بات نہ ہو سکی. آج صبح انہوں نے پھر کیا اور میں نے بڑی معذرت کے ساتھ ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں ذرا جلدی میں تھا، آپ سے تسلی سے بات نہ کر سکا. انہوں نے صرف یہ پوچھنا چاہا کہ فیصل بھائی میں مسجد ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، مجھے مل نہیں رہی، خدا کے واسطے مجھے بتا دیجیے وہ کہاں ہے. ابھی یہ بات میں بیٹھا کسی کو بتا ہی رہا تھا کہ ہمارے دیکھنے والے، محبت کرنے والے جو ہیں وہ دائیں اور بائیں کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی عقیدت سے اس مسجد کو تلاش کرنے کی کوشش کی. میرے فون پہ SMS آیا ابھی اور اس پہ یہی لکھا تھا کہ ہمیں ای میل نہیں کرنی آتی، خدا را ہمیں بتا دیجیے وہ مسجد کہاں ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے سہارے مجھ جیسے گناہگار اس ملک میں چل رہے ہیں. وہ لوگ جن کے دل میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، سمجھ بھی ہے اور زندگی کی قدر بھی ہے. بہت سی ایسی قدریں زندگی میں ہم تب تک نہیں کرتے جب تک وہ چیز ہم سے چلی نہ جائے. نہ جانے پھر بھی کیوں ہمیں اب تک اپنی عزت کی قدر نہیں آئی، کیونکہ کچھ اس کی کمی دکھ رہی ہے. آپ بیانات سنیں، معاملات سنیں، ٹی وی پہ خبریں سنیں، تو ابھی کچھ بیانات ہوئے تھوڑی دیر پہلے جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں لوگ بھوکے ہیں اور ہم ارد گرد کے مسائل میں الجھے ہیں. ایک ایسا وقت ہم پہ آن پڑا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ اناج اگایا جاتا ہے، جو کہ ایگریکلچرل بیسڈ ایک ملک ہے، اور یہاں لوگ بھوکے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، اور مجھے بڑا فخر ہوتا تھا ایک زمانے میں، اور زیادہ پرانی بات نہیں، جب میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان میں غربت نہیں ہے، کہ الحمدللہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو اچار، پیاز اور روٹی ضرور کھا لیتے ہیں. لیکن وہ وقت آ گیا ہماری کوتاہیوں کی اور گناہوں کی وجہ سے کہ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ شاید روٹی کھانے کے چکر میں بھی پھنس گئے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، ہمیں عقل دے سمجھ دے. پرانا مذاقن ٹی وی کے اوپر ادھر ادھر جب سکٹس آتے تھے تو بھکاریوں کو دکھایا جاتا تھا، اکھیاں والوں اکھیاں بڑی نعمت ہے. اور یہ بھی ایک ایسی نعمت ہے. ایک زمانے میں میرے منہ میں چھالے ہو رہے تھے کسی وجہ سے، تو وہ بات اتنی ہوئی کہ بیچ میں زبان میری ذرا سی کٹ گئی، اور وہ میں نے ریئلائز کیا جب زبان میری ایسے کٹی کہ میں کھانا نہ کھا سکا. تب مجھے قدر آئی کہ جو زبان ہے اس سے جو نوالا ہوتا ہے اس سے کھانے کو موو کیا جاتا ہے دائیں بائیں. مجھ سے سوپ تک نہ پیا گیا، تو باقاعدگی سے جب میں منہ میں نوالا رکھتا تھا تو ایسے کرتا تھا کہ اس طرف جائے تاکہ چبا سکوں، پھر اس میں زبان دکھتی تھی. تو قدر تب آئی جب وہ زبان پہ صرف ایک ذرا سا میں نے سوچا کہ یہ ہر ایک چیز جس کی ہم قدر نہیں کرتے. امراض چشم عام چیز ہے، یہ کوئی صرف مرض ہی نہیں، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں کمی بھی آتی ہے اور ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے. ایک کچھ محتاط سا اندازہ میری ان ریسرچڈ نمبر ہے، جو میرا خیال ہے کہ تقریباً 48 سے 50 لاکھ مریض پاکستان میں ہر سال جن کو آنکھ کی کسی نہ کسی وجہ سے میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے، طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ملک سے باہر جا کے علاج کرا لیتے ہیں، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کرا لیتے ہیں، بہت سے خوش نصیب ہوتے ہیں جو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرا لیتے ہیں. لیکن بہت سے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ معیار کی اچھے ہسپتال جو کہ مفت ہسپتال ہیں، اور زور ہے اعلیٰ معیار
اور مفت اسپتال، وہاں جا کے وہ علاج کر پاتے ہیں. لیکن اگر وہ مفت ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو اس کا خرچہ چل رہا ہوگا، کیونکہ اس کا معیار کافی اعلیٰ ہے. پچھلے چند روز کیونکہ رمضان ہے، اور رمضان میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں، باقی 11 مہینے تو بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں، اور باقی 11 مہینے نہ چیریٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی فنڈ کی ضرورت، بس رمضان کی رمضان ہوتی ہے، کیونکہ ثواب بھی نہ جانے کتنے گناہ ہوتا ہے. تو رمضان کے رمضان ہم یہ کام کیے لیتے ہیں. تو پچھلے چند روز سے چند انسٹیٹیوشنز کے بارے میں ٹی وی کے اوپر بہت سی رپورٹیں، بہت سے رپورٹرز، اینکرز جو جا، میں بھی انڈس ہاسپٹل گیا، دیکھا. لیکن پھر ایک مجھ میں جستجو ہوئی، میں نے کہا دیکھوں کہ ان کی ضروریات ہیں کیا. تو ایک ایسا ادارہ جس کے 13 یا 14 ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کتنے کلینکس اور ہسپتال پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے، پورے پاکستان میں، اور وہ 16 لاکھ مریضوں کا آنکھوں کا علاج انہوں نے پچھلے برس کیا. اگلے برس کہتے ہیں جی 18 لاکھ کا ارادہ ہے. اور وہ کہتے ہیں 33% جو مریض ہوتے ہیں آنکھوں کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں پاکستان بھر میں. میں نے کہا صاحب اتنا 33% پاکستان کی آبادی کے مریض آنکھوں کے ان کے پاس آتے ہیں، تو یہ تو اربوں روپے کا خرچہ ہوگا، یہ آپ کیسے ریز کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، فقط 28 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. میں شرمندہ ہوا کہ صرف 28 کروڑ، اس کو 12 سے میں تقسیم کروں تو تقریباً 2.25 کروڑ روپے مہینہ. اور یوں تو میں احتیاط کرتا ہوں اتنے بڑے بڑے نمبر نہ بولنے کے، لیکن آج کل کے زمانے میں 2.25 کروڑ روپے کی کوئی خاص اوقات نہیں ہے. اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے تو تقریباً 2.25 سے 3 لاکھ ڈالر کی مار ہے. اور یہ ساری باتیں میں یوں بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ کل اخبار پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کتنا پیسہ کہاں کہاں ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ذرا سا اس کی جو کہتے ہیں نا پیٹی چینج، چھوٹا سا بچے ہوئے جو پیسے ہوتے ہیں وہی ہم یہاں لگا دیں تو کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. یہ تھوڑی بہت میری ریسرچ تھی. جن لوگوں کا یہ کام ہے، ان کو سمجھ ہے، ان کی ریسرچ ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. ثاقب حمید صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بڑی مہربانی، آپ نے بلایا. ہم تو مہربانی آپ کہہ کے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، ہم تو شرمندہ ہیں کہ ہم نے پہلے نہیں بلایا. ہمیں بھی صرف رمضان میں یاد آیا، اور میرا وعدہ ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ مجھے ہمت دے، انکہی کو ہمت دے اور سما ٹی وی کو ہمت دے کہ یہ سلسلہ اب ہم چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. لیٹن رحمت اللہ بینیولنٹ ٹرسٹ LRBT کے نام سے مشہور، اس کے آپ ناظم ہیں، اس کو چلاتی ہیں، CEO ہیں. یہ نمبر میں نے سر صحیح کہے کہ کل 28 کروڑ کا آپ کا خرچہ ہے، جس سے آپ نے 16 لاکھ پیشنٹ دیکھے پچھلے برس. فی پیشنٹ کیا خرچہ آیا؟ دیکھیے فی پیشنٹ تو اگر آپ اس کو دیکھیے 16 لاکھ کو 28 کروڑ کو 16 لاکھ سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس جو فگر آتا ہے وہ آئے گا 16 سمجھ لیجیے کوئی اباؤٹ 10-15 تقریباً 200 روپے کا حساب بیٹھتا ہے. 32 کروڑ روپے بن جائیں گے، 32 کروڑ بن جائیں گے 200 کے نا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم بن جاتا ہے کوئی 160 روپے کے لگ بھگ پر پیشنٹ اوسط. اب اس کے اندر آپ یہ سوچ لیجیے کہ سرجریز بھی جو کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں، OPD بھی شامل ہے. تو اگر OPD میں جو پیشنٹ آتا ہے اس کو اگر ہم ٹریٹ کریں تو وہ تقریباً 50 سے لے کے 60 روپے تک کا ہوتا ہے فی وزٹ. اور اگر سرجری ہو تو پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا چیز ہے، لیکن وہ 1500 سے لے کے 15,000 تک ہوتی ہے. 1500 سمپل کیٹریکٹ آپریشن، 15,000 اگر کوئی ریٹنا کی کوئی پرابلم بس. اور اگر یہ پیشنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے تو وہ کیٹریکٹ سرجری جو ہمیں خرچہ آتا ہے 1500 کا، اس کو 35,000 تک دینے پڑیں گے. اور جو ریٹنل سرجری ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. تو غریب آدمیوں کو تو چھوڑیے، مڈل کلاس میرے جیسا آدمی بھی نہیں افورڈ کر سکتا ایسی چیز. یہ مسئلہ ہے اگر پاکستان میں. دیکھیں اس بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ صرف پیسے کی وجہ سے ہی کیوں. بات یہ ہے کہ کیا آپ کا معیار اس جو ہمارے ٹیئر 1 کے یا ہمارے پرائیویٹ ہسپتال یا اچھے ہسپتال جو ہیں، کیا آپ کا معیار، کیونکہ آپ چیریٹی ہاسپٹل، کیا کم ہے؟ کیا غریب کو
اٹینشن نہیں مل رہی جو صرف پیسے کی وجہ سے ہے, یا میں آپ پاس کوالٹی کی وجہ سے بھی آ سکتا ہوں؟ دیکھیے میں بتاؤں, جب یہ ایجاد ہوا تھا نا ادارہ, جب یہ شروع ہوا تھا, جب قائم ہوا سن 85 میں 23 برس, سن 85 میں 23 برس 23 سال ہو گئے. تو اس وقت جو ہمارے جو فاؤنڈرز تھے نا, گرہم لیٹن اور ذکار احمد اللہ, انہوں نے ہمیں 4 بنیادی اصول چھوڑ کے گئے. وہ 4 بنیادی اصول میں جو سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ بھئی کوئی آدمی, بچہ یا عورت نہ بینائی کا شکار نہ ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن دوسرا والا جو تھا نا, وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چیریٹی ڈز ناٹ مین سیکنڈ ریٹ ٹریٹمنٹ, دے مسٹ گیٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ. یہ جو ہمارا بنیادی اصول ہے نا, یہ پہلا والا. اور اس کے بعد یہ ہم جو کہتے ہیں کہ بھی ٹریٹ آور پیشنٹس وتھ کمپیشن اینڈ ڈگنیٹی. ہیومن بینگز ہیں, دے ہیو اے ڈگنیٹی. ان کو آپ اتنا, ان کا وہ جو کیا کہنا چاہیے ایگو ہے, اس کو آپ کو ٹھوس نہ دیجیے. تو یہ چیز, یہ جو بہت ضروری بنیادی اصول تھے ہمارے. سو واٹ وی ڈو از کہ وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ, بٹ یو گیٹ دا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ یو کین گیٹ ان دس کنٹری. ہمارے ہسپتالوں کے اندر وہ اکوپمنٹ ہوتا ہے فیصل, جو آپ کو آدھا درجے کا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں ملے گا, نجی سیکٹر میں بھی نہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کی بن کے ہمارے پاس تو بہت سارے پرائیویٹ جو نجی سیکٹر کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں کہ جی اس کا یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کروا دیجئے, کیونکہ ہمارے پاس یہ آنا نہیں ہے, یہ مشین نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو وہ بھی ہوتا ہے. سو ٹریٹمنٹ آدھا, ٹریٹمنٹ مفت, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ جو نظر کی کمزوری, یہ نابینا ہونا, یہ بڑھتا ہی جائے گا. ہماری ڈائٹ بڑھ رہی ہے, انوائرمنٹ بدل رہی ہے, سچویشن بدل رہی ہے. ڈائٹ ہماری بہت خراب ہو گئی ہے جی. دیکھیں نا اس وقت اگر آپ, دا بگیسٹ کاز آف انفلیشن دس کنٹری از فوڈ. جی بالکل. لیٹسٹ جو گورنمنٹ کے فگرز آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی 35% قیمت بڑھ گئی ہے. بازار میں جائیے, میری بیوی کہتی ہے 50% بڑھ گئی ہے. تو یو نو سم ویئر ان بٹوین تو ہے ہی نا, کہیں نہ کہیں تو ہے. اچھا, تو اس میں اگر, تو اس کو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاورٹی, ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن ہے پاورٹی $2 اے ڈے. جی ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 150 روپیہ دن کا اگر کوئی آدمی کماتا ہو تو وہ پاورٹی, وہ اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی بسر کر سکے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ یہ دیکھ لیجیے کہ 150 کیا, اس وقت 250 روپے دن میں بھی ایک آدمی گزارا نہیں کر سکتا, اپنی فیملی کو کھانا ایک وقت کا نہیں دے سکتا. بالکل. تو جب اس کے پاس آپ, جب اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے آنکھوں کی یا کسی اور چیز کی, تو اس کے لیے تو ایک قسم کا ایک حادثہ ہو جاتا ہے نا. اٹس اے کیٹاسٹروفی فار ہم, ہی ڈزنٹ نو واٹ ٹو ڈو. اور کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ کچھ کرتا نہیں ہے. اگر وہ کچھ کرتا نہیں ہے تو اپنی بینائی کھو بیٹھتا ہے, تو ہی بیکمز ٹوٹلی ڈسٹیٹیوٹ, ریڈیوس ٹو بیگنگ آن دا روڈ. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے بہت دنوں سے, اور آج بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے, انڈس ہاسپٹل جو میں گیا, انہوں نے میں ان کے بجٹ پوچھے تو اتنے معصوم سے نمبرز ہیں ان چیزوں کے. میں سرکار میں نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا یہ سرکار کیسے چلائی جاتی ہے, مجھے نہیں پتا یہ معاملات کیسے چلتے ہیں, لیکن جو پیسے صحیح سے خرچ کیے جا رہے ہیں جن اداروں میں, اگر میں اس کو ملاؤں تو مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان میں میڈیکل کیئر کی اتنی کمی کیوں ہے. اگر یہ صرف 2.25 کروڑ روپے مہینہ, اس میں یہ 16 لاکھ پیشنٹ دیکھ سکتے ہیں, تو ویئر از دا پرابلم. یعنی پورے پاکستان کے آئے پیشنٹس کو کوالٹی ٹریٹمنٹ دینے کے لیے کل ہم 6.5 کروڑ روپے چاہیے. 6.5 کروڑ روپے اگر میں ابھی کے ریٹ پہ لگاؤں تو بمشکل $7 ملین سمجھ نہیں سر, 1 ملین سر, 1 ملین میں 6 کروڑ پورا ہو جاتا ہے. وہ آپ تو 8 کروڑ میں لے گا 1 ملین کے اندر. $1 ملین میں پورے پاکستان کی
اگر میں غلطی کر رہا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ثاقب صاحب ایویں بونگی لگا رہے ہیں تو فون کر کے مجھے بتا دیجیے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں. 1 ملین مہینے کا. 1 مہینے کا سر؟ نہ مہینے کی بات کرو. مہینے کا $1 ملین. صحیح صحیح. میں کون سی کوئی دنیا الٹی ہو جائے گی سر؟ 1 ملین کی اوقات کیا ہے؟ صحیح. ان دا اسکوپ آف 16 کروڑ لوگوں کا ایک ملک جس میں انڈسٹری کی یا جس میں پیسے کی ایسی کوئی کمی نہیں لگ رہی کہ ہم مہینے کے 5-6 کروڑ روپے تو ایک گھر دے سکتا ہے. اور وہ پورے یا میں اوور سینسٹیو ایموشنل یا میں کوئی غلطی کر نہیں. پرابلم کہاں ہے؟ کچھ گھر دے سکتے ہیں سارے. ٹھیک ہے سر, وہ ایک گھر پورے ملک کی آنکھوں کا علاج کر دے. یہ تو بات صحیح. دیکھیں مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, فرسٹ از اے کویسچن آف منی. جی. The second is a question of passion. The will. Because جب تک آپ میں وہ جذبہ نہیں نہ ہوگا تو آپ کے پاس پیسہ بھی ہو تو آپ یہ کر نہیں سکتے. ہم لوگ یہ دیکھ لیجئے کہ 16 لاکھ پیشنٹ جو ہم نے لاسٹ ایئر ہم نے ٹریٹ کیے نا, 750 سٹاف کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کرنگی کا ہسپتال ہے ادھر. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 250 سٹاف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا کمپیریزن میں آپ ایک پبلک سیکٹر کا ہسپتال لے لیں جو بھی سیم لیول ٹرشری ہاسپٹلس. ٹھیک ہے. ٹھیک. 4 گنا اس کا سٹاف ہوگا. ہم سے 1/4 پیشنٹس دیکھے گا. 1/4 of what we treat. تو اب یہ بتا دیجئے کہ بھئی وہ ایفیشنسی جو ہے نا بہت فرق آ جاتا ہے نا. اب یہ ہم لوگ اس لیے سے کرتے ہیں کیونکہ ہم کر رہے ہیں دن, یہ کیونکہ we feel it here. There is not the same passion over there. That is the problem. روڈ بنانے میں بے ایمانی کریں ٹھیک ہے, میں سہ جاؤں. آپ اسی انکم ٹیکس میں بے ایمانی کریں, سیلز ٹیکس میں کریں, کہیں اور کریں, بجلی دینے میں بھی کر لیں چلیں. کسی کی آنکھ ضائع کرنے میں, کسی کا علاج کرنے میں, کسی کی میڈیکل کیئر میں بے ایمانی کر کے یا کوتاہی کر کے, یا جس حکومت جس ملک جس حکومت کے وقت قوم مجھے نہیں پتا. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, میں تب تک سوچتا ہوں کہ میں اس درد کو کیسے بیان کروں. آئیے پھر ہم بات کرتے ہیں. ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کال کیجیے تو 0212270839. ثاقب حمید صاحب جو کہ CEO ہیں LRBT کے, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. جو بات میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم کیسے اپنے ضمیر کے ساتھ جیتے ہیں, کس طرح ہم دندناتے پھرتے ہیں, کس طرح ہم بیکار کی چیزوں میں زندگی گنوا دیتے ہیں جب ہم جانتے ہیں. دیکھیے ایک ایسے ملک میں یہ ساری چیزیں کرنا جہاں پہ ہر کسی کے پاس ایک بیسک امینٹی مل گئی ہو, اس کو بیسک میڈیکل کیئر مل گئی ہو, تو پھر کریں تو اچھا لگتا ہے. لیکن جہاں پڑوسی بھوکا ہو, اور پڑوسی وہی نہیں ہوتا جس کی باؤنڈری وال آپ سے مل رہی ہو. ہمارے ہاں بہت اچھے متوسط طبقے کے مکانات ہیں جن کی صرف ایک سڑک کے پار کچی آبادی ہے, زیادہ دور نہیں. ہمارے ہاں اگر اپنے اچھے علاقوں میں پڑوسیوں کو ملیں بڑی مشکلات ہیں. ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں, حقوق العباد میں پڑوسی کافی اوپر آتا ہے. اور پڑوسی اگر سمجھیں تو صرف وہ نہیں جو برابر رہتا ہے, پڑوسی گلی میں بھی ہے, شہر میں بھی ہے, محلے میں بھی ہے, 6 گلی, وہ بھی پڑوسی ہی ہے, ہمارا ساتھی ہے. اگر تھوڑا سا, اور میں صرف یہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں کسی پہ, میں خود شرمندہ ہوں کہ آج سے پہلے میں نے بھی کبھی یہ سب نہیں سوچا. یہ مت سمجھیے گا کہ میں بڑا پارسا بن رہا ہوں, میں انگلی اپنے اوپر اٹھا رہا ہوں. میں نے کبھی یہ سب آج سے پہلے نہیں سوچا, اور میں نے بھی سچ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا اس بارے میں. آج زندگی میں پہلی دفعہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کتنا طاقتور ہوں. میں ذرا سی اپنی کوشش سے کیا کچھ نہیں کر سکتا. سر ایک کال لینے پھر آپ سے عصمت صاحب ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم عصمت صاحب.
السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, فرمائیے. جناب میں ایک تو انڈورس کرتا ہوں ساری باتیں جو کہ ثاقب صاحب نے کی ہیں. جی. کوئٹہ میں ایک ان کی بہت اچھی فیسلٹی تھی جو کہ بعد میں اٹ واز برنٹ, اور میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ فیسلٹی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ بہتر. اور دوسری بات یہ کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر جدھر ہم اپنے ڈونیشنز دے سکیں. بہتر جناب. عصمت صاحب, وہ فیسلٹی جو جلی وہ کیسے جلی سر؟ یہ فیسلٹی جلی کیسے؟ وہ ہوا یہ جی کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے بعد جب قتل یا جو بھی کچھ سمجھا چاہے ثانیہ, اس کے بعد there were some riots. تو ہوا یہ کہ they came past our hospital door. Actually only a part of the hospital was damaged, but that was repaired. The hospital is functioning. But the hospital was attacked. It was attacked. It was attacked by a mob. But the hospital, there wasn't much damage done, I have to say. But the hospital was attacked. جی, the hospital was attacked. ایک کال ہے شیخ خالد صاحب کے. خالد صاحب السلام علیکم, لاہور سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. جناب والی فرمائیے. جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, فرمائیے. فیصل صاحب کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ بھائی, دعا میں یاد رکھیے بس. میں نے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ پاکستان کو ضرورت ہے ایسی ثاقب حمید جیسے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی صحت کے ساتھ. آمین. تو کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ لاہور میں LRBT کس جگہ پہ واقع ہے؟ جی بہتر, بہت شکریہ خالد صاحب. لاہور میں جی ٹاؤن شپ ایک علاقہ ہے لاہور کا. اس ٹاؤن شپ کے جب آپ اندر جائیں گے نا تو جہاں ادھر ایک بڑی مسجد ہے نا, جامعہ مسجد, اس کے بالکل ساتھ ہی لگا ہوا ہے جی. لاہور میں ایک ہی آپ کا ہاسپٹل؟ لاہور میں ایک ہی ہے. دے آر کلینکس آل اوور دا پلیس, بٹ ہسپتال جو ہمارا ہے اٹس اے ٹرشری ہاسپٹل, سو اٹس اے سینٹر آف ایکسلنس. ٹھیک ہے, وہ ہے ٹاؤن شپ کے اندر. اچھا, ٹرشری ہاسپٹل کی وضاحت کیجیے, کیا ہوتا ہے ٹرشری ہاسپٹل؟ دیکھیے وہ اٹس اے 3 tier اسٹرکچر. نیچے ہوتا ہے کلینکس, ٹھیک ہے, جہاں صرف OPD ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے سیکنڈری ہاسپٹلس جو essentially does everything from diffraction down to cataract surgery, squint surgery وغیرہ وغیرہ وغیرہ, نوکوما کی وغیرہ. ٹھیک ہے. جو ٹرشری ہاسپٹلس ہوتے ہیں جو کرنگی اور لاہور ہیں, they are centers of excellence. They specialize in the more complicated things. ٹھیک ہے. And they do things like transplants, full scale, and really the most complicated eye diseases are treated. یہ کہاں ہیں آپ کی ٹرشری فیسلٹیز؟ کراچی اور لاہور. کراچی اور only 2 places. اور پشاور, کوئٹہ, اسلام آباد. پشاور کوئٹہ کے اندر جو ہے it's almost like a tertiary hospital. ماشاءاللہ. اوکے. Mandra is almost like a tertiary hospital. Peshawar میں we do not have a hospital, but we have one near Peshawar at a place called Akora Khatak, which is next to Nowshera. وہاں. اچھا, جو اکاؤنٹ نمبر کی بات کی بھائی, وہ شاید ابھی ہم اسکرین پہ نہ دکھا سکیں, اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیجیے. باقی پھر ویب سائٹ جو ہے ہماری unkahi.tv, انشاءاللہ میں شو سے نکلنے کے بعد ہی جتنی جلدی ہو سکے گا آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن وہاں ڈلوا دوں گا. آپ کی ایک ویب سائٹ بھی ہوگی صاحب جہاں پہ انفارمیشن ہوگی؟ جی, www.nrbt.org.pk lrbt.org.pk اور unkahi.tv پہ بھی یہ ساری انفارمیشن میں ڈلوا دوں گا. ایک دفعہ بتا دیجئے تاکہ جو لوگ ابھی سن رہے ہیں. جی, 2 طریقے ہیں جی. ایک تو آپ ڈائریکٹلی NIT بینک آف پاکستان, اکاؤنٹ نمبر 01-100-3982-3. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو ویب سائٹ پہ لواتے ہیں. میں کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ابھی دکھوا سکے تو ابھی ہم پروڈیوسر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اگر دکھا سکے تو ہم کروا دیتے ہیں. ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں, لیکن جو ویب سائٹ کے قریب ہوں lrbt.org.pk پہ کر سکتے ہیں. جو بات کوئٹہ میں جو آپ کے ہسپتال کے ساتھ ہوا, کیسا لگتا ہے جب ایسا ہوتا ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے جی. دیکھیں, یہ غریب لوگوں کے لیے فیسلٹی ہوتی ہے. جس کمیونٹی میں یہ ہسپتال ہے اسی کمیونٹی میں سے ایک موب آئی جس میں سے اسی کمیونٹی تو ہمیں بہت بہت افسوس ہوا, کیونکہ لگا یہ کہ ہمیں وہ کہ ویلیو نہیں کرتے جو ہم کرتے. اور دیکھیے جو ڈیمیج ہوتا کیا ہے کہ جو غریب لوگ اس علاقے کے ہیں ان کو وہ سروس فار سم ڈیز نہیں مل سکی, کچھ دن کے لیے ہم کو منتقل کرنا پڑا نا.
نہیں وہ تو خوش قسمتی کہ تھوڑا سا ڈیمیج تھوڑا سا ڈیمیج بڑا بھی ہو سکتا تھا, سینٹر بند بھی ہو سکتا تھا بالکل. لیکن اس میں بتاؤں ایک چیز ضرور ہوئی تھی کہ جب یہ اب موب آئی نا تو پھر ہم جو معتبر ہیں نا اس علاقے کے, تو ان کے پاس گئے, ان سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, یہ اسی وجہ سے ادھر رکھا گیا کیونکہ یہ غریب علاقہ ہے, پسماندہ علاقہ ہے. تو پھر وہ آئے, انہوں نے ان کو روکا, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ مت کرو. سو موب مینٹیلٹی ایک ایسی ہوتی ہے کہ جو کوئی ریزن کو نہیں دیکھتی, وہ بس صرف جو آتا ہے سامنے اس کو ختم کر دیتی ہے. کسی اور آپ کے یونٹ کے ساتھ پورے پاکستان میں کبھی ایسا ہوا؟ جب بی بی کا ثانیہ ہوا تھا نا, اس کے بعد گمبٹ میں بھی ہوا, لیکن اگین the same thing happened. ہم وہ دوکن جو پی کا جو لیڈر تھا اس کو ہم نے فون کیا, وہ فوراً آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو تمہاری خدمت کے لیے ہسپتال ہے, تو اس کو آپ مت کچھ کیجیے. تو پھر وہ and they went away. So nothing happened. ادھر تو کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ کبھی؟ اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوا. میں بہت عاجزانہ درخواست اپنے بھائی بہنوں سے ہے اس ملک کے, کہ اسلام میں بھی ہے کہ غصے کو قابو کیجیے, غصہ حرام ہے. آج سمجھ میں آیا مجھے کہ غصہ حرام کیوں ہے, کیونکہ غصے میں کبھی کبھی ہم اس چیز کو نقصان پہنچا دیتے ہیں جہاں نہ جانے چند لمحوں کے بعد خود ہی پہنچ. ہم ٹریفک ریج میں جو ٹریفک کا غصہ ہوتا ہے اس میں ہم ایمبولنس کو راستہ نہیں دیتے, بغیر جانے پہچانے کہ اس ایمبولنس میں اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو. لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا, ساری دنیا میں ہوتا ہے جب ایمبولنس آتی ہے تو جیسے دریا پھٹ جاتے ہیں نا, اس طرح ٹریفک پھٹ جاتی ہے تاکہ ایمبولنس اس کے بیچ میں سے گزر سکے. تھوڑی سی لحاظ, تھوڑا سا کوشش کیجیے. اس آپ نے صحیح فرمایا کہ موب کی جو مینٹیلٹی, اس وقت غصے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. معتبر آئے, انہوں نے بتایا, وہ رک گئے یقیناً الحمدللہ. لیکن ہم سب کو یہ سمجھنا ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ غریب ہیں امیر ہیں, آپ کوئی بھی ہوں, کوئی بھی کام جو آپ بغیر سوچے سمجھے کریں گے اس میں وہ ایسا ہاتھ چلائیں گے تو کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں یہ چل رہے ہیں اسکرین پہ آپ کی, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ زکوٰۃ ڈائریکٹ ڈپازٹ ہے, اس کی وضاحت کر دیجئے. کیا اس کا یہ ہے جی کہ ہم زکوٰۃ کا جتنا پیسہ ہوتا ہے جی اس کو ایک سیپریٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جی, اور اس کا خرچ ہوتا ہے صرف ان چیزوں کے لیے جو پرمیسیبل ہے, جس کی اجازت ہے زکوٰۃ کے لیے. اچھا وہ ڈائریکٹ ڈپازٹ یہ ہے کہ یہ ایک آسانی ہو جاتی ہے ڈونر کے لیے کہ اس کو چیک کاٹ کے ہمیں بھیجنا نہیں پڑتا بائی پوسٹ یا کچھ بائی کوریئر. وہ ادھر اپنے جو پاس ہی جو بینک اکاؤنٹ ہے, بینک ہے, اس میں وہ جمع کرا سکتے ہیں الگ سے, اس میں وہ اس کا رہ جاتا ہے. اگر وہ ہم سے رسید چاہتا ہے اس کے بعد, اگر اس کو ہے تو وہ ہمیں لکھ دے کہ بھئی یہ فنا فنا بینک میں نے اتنا پیسہ جمع کرایا ہے, اس کو ہم ٹیلی کر کے اس سے پھر اس کو ہم رسید بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے. زکیہ صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہن, دعا میں آتی. اچھا اب دیکھیے, ایک فیصل صاحب آپ ہمیشہ جس فرسٹریشن ہی نظر آتی نا, اب آپ دیکھیں کتنی میں نے ایک مائنڈ بنایا تھا کسی اور کوشچنس کے لیے, لیکن اب دیکھیں کہ ڈائیورژنس کتنی آ گئی. تو اب یہ ڈائیورژنس کیوں آ رہی ہیں؟ جو ابھی تو ایک سوال پہلا تو میرا ان سے یہ ہے کہ جو آنکھوں کے حوالے سے کہ اللہ کرے وہ اس وقت یہ پروگرام نہ دیکھ رہی ہو فیملی, کہ ایک فیملی ہے جن میں بتدریج لوگ جو ہیں وہ بلائنڈ ہو گئے ہیں, اور باقی 4-5 بہنوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے, انتہائی قابل بہنوں کی جی کہ ان کے فیملی میں بلائنڈنس ہے. تو تھوڑا سا اویئرنیس اس طرف سے کہ وہ, آپ بلیو کریں فیصل بھائی, آپ میرے ساتھ ان کے گھر چلیں, آپ حیران ہو جائیں گے وہ گھر کی مطلب وہ دیکھ کر کے وہاں پہ گریجولی بلائنڈنس ہو رہی ہو, جہاں ہو چکی تھی وہاں ہو گئی ہے. اب ڈاکٹر نے کہا اب نہیں ہوگی, ایک ایج لمٹ تک ہوتی ہے, لیکن ان بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. 7-8 بہنیں ہیں, اکلوتا ایک بھائی ہے وہ بھی بلائنڈ ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ اس کو ہم اتنے رشتے ہم لے کر جاتے ہیں, بڑی کوششیں کرتے ہیں, بڑی اپنی طرف سے انسینٹیو دیتے ہیں, لیکن لوگ ریفیوز کر دیتے ہیں. تو ایک اویئرنیس. دوسری بات یہ کہ جو بلائنڈنس کے حوالے سے جو بات کریں, کمیونٹی اویئرنیس کے حوالے سے
جو بات کر رہے ہیں تو ثاقب صاحب کا جو ادارہ ہے سیوٹ ہے، یہ تمام ادارے جو ہیں کمیونٹی میں سے جو بالکل سلم کمیونٹیز ہیں ان میں سے 10-10 15-15 بچے اگر لے کے والنٹیئرلی ہفتے میں 1-2 دن ان کو باقاعدہ اپنے ساتھ رکھ کر ایک اویئرنیس کی طرح انہیں چیزوں کو بتائیں، ٹریننگ دے، والنٹیئرلی وہ آئیں گے. کیونکہ اس دن جب ناظم صاحب نے کہا تھا میرے پاس 10 بچے ایسے آئے تھے جو لڑکے تھے جو بالکل سمجھیے کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ پسماندہ علاقے جو ہم نے نام دے دیا اس علاقوں سے تھے بیچارے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ والنٹیئرلی ہم ورک کرنے تیار ہیں. باجی آپ بتائیے، میں نے ان کے فون نمبرز لیے، کہہ لیں گے اگر ناظم صاحب سے تھرو نہیں ہوتا تو ہم کام کرنے تیار ہیں. آپ بلیو کریں وہ جاب لیس تھے اور بعض لوگ 3 شفٹ میں جاب کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ والنٹیئرلی ورک. سچی صاحب مجھے 15 سے 20 سال کمیونٹی کا ایکسپیرینس ہے. کمیونٹی کے لوگ والنٹیئرلی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اویئرنیس کے لیے. پڑھے لکھے ہونا ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ. محمد تسنیم صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم تسنیم صاحب. تسنیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والی فرمائیے. کیسے مزاج؟ دعا میں یاد دیکھیے الحمدللہ. بات یہ ہے کہ ثاقب صاحب کی بات ہو رہی ہے ابھی. بنیادی طور پر ادارہ جو ہے اس میں مجھے جو ان سے ایک سوال کرنا ہے اور ایک سجیشن دینی ہے کہ جیسے ان کا سسٹم ہے کہ کوئی پیشنٹ جاتا ہے کیونکہ ایک بہت لمبی لائن ہوتی ہے، بہت رش ہوتا ہے اور وہاں کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ جی ایک وی آئی پی ہے یا امپورٹنٹ آدمی ہے تو اس کو پرچی نہیں لینی پڑے گی، اس کو پہلی مرتبہ کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا، کس وقت جانا پڑے گا. وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، برا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے. سب کو ایک کیو میں جانا پڑتا ہے. نمبر 1 جی یہ تو ایک بہت اہم چیز ہے کہ لوگوں کو اس طرح پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کسی شخص کے ساتھ کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا. دوسرا یہ کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں آج کل مکران میں ہوں، تربت میں ان کا ایک لیپروسی وقت تھوڑا سا مختصر جو سجیشن دینا چاہیں بتا دیجیے. کیا کہیں وہی کوشچن میں کر رہا ہوں کہ لیپروسی سینٹر کے ساتھ ان کا ایک کولیبریشن تھا اور ان کے ڈاکٹرز جو فار فلنگ ایریا ہے مکران ڈویژن پاکستان کا بہت دور کا علاقہ ہے، وہاں بھی جا کر یہ سال بھر میں ایک آدھ مرتبہ جا کے کام کیا کرتے تھے. تو کیا وہ کیا ہے اس کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ رائٹ بہت شکریہ بہت شکریہ. جی ختم نہیں ہوا فیصل، وہ ہر مہینے جاتے ہیں، وہ جا کے ہر مہینے جاتے ہیں، ہر مہینے او پی ڈی کرتے ہیں اور سرجری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوائے رمضان یا ویسے اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. مختصر وقفہ لے لیجیے، پھر یہ جو 2-3 سوالات ہیں ابھی ہم ثاقب سے بات کرتے ہیں. ان کے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ شام کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی. میری یاد دہانی آپ لوگوں کے لیے www.ankahi.tv، وہاں پہ اس بات چیت کو، اس ڈسکشن کو زندہ رکھیے. اور آج ایک اور درخواست کہ lrbg.org.pk پہ بھی جا کے دیکھیے یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اٹ از این انسپریشن. بابر صاحب کی کال ہے. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام جناب والی بھائی فرمائیے. سر میں نے آپ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. میں نے اپنی والدہ کا آپریشن کرایا 2 جگہ سے نا، ایک تو پرائیویٹ کلینک سے کرایا تھا اور ایک سی ایم ایچ ہے مریض کیٹ میں سی ایم ایچ ہاسپٹل، وہاں سے کرایا تھا. میری والدہ کی آنکھوں سے بھی صحیح نظر نہیں آتا، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دماغ کے کوئی پردے کمزور وغیرہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. پہلا فیکو کا ہوا تھا، دوسرا بابا صاحب یہ آپ کے سینٹر میں آ کے ہاسپٹل میں بالکل کرنگی ڈھائی میں آ جائیں. کرنگی ڈھائی میں اگر آپ مجھے انداز نہیں کراچی سے تو کرنگی ڈھائی میں، اگر کسی اور شہر میں ہو تو آپ ہم فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں ویب سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے، ہمارے ایڈریسز ہیں سارے. نوشین صاحبہ ہیں پنڈی سے. السلام علیکم بہن. ہیلو جی وعلیکم السلام بہن فرمائیے. بھائی مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ میڈیکل کا جو شعبہ ہے یہ واحد ایک ایسا پروفیشن ہے نا جی جس میں کہ ایمانداری بہت ضروری ہے. بالکل. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. مطلب یہاں آپ دیکھ لینا کسی حد تک نہیں ہے. جی کبھی بھی ہاسپٹلس میں چلے جائیں یا کہیں بھی، یہ ایک واحد پیشہ ہے جس میں ایمانداری نہیں ہے اور اس میں ضرور ہونی چاہیے. مطلب یہ انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے نا. ایسی چیز تو نہیں ہے نا آپ ملاوٹ کی چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ کچھ بھی بیچ رہے ہیں. رائٹ نوشین بہن بہت شکریہ. آپ نے وہی بات کی جو میں نے کچھ دیر پہلے کی تھی کہ سڑک تھوڑی کمزور بنا لو ٹوٹ ہی جائے گی، گاڑی خراب ہی ہو جائے گی، وہ سب. لیکن یہ اس سے مذاق اچھا نہیں. جو بات ذکیہ بہن نے کی کہ کمیونٹی اویئرنیس والی، وہ میں آپ سے پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ آپ لیکن فائنانسز آپ کی نیڈ ہیں، لیکن والنٹیئرز آپ لیتے ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ
کمیونٹی انوالومنٹ کا ٹرینڈ بڑا کم ہے. ہم پیسے دے کے سمجھتے ہم نے بڑا کام کر دیا, آکے وقت نہیں دیتے, کیونکہ ہاتھ نہیں لگاتے تو قدر نہیں آتی, چیز دیکھتے نہیں ہیں, احساس نہیں ہوتا. اس پہ تھوڑا مجھے بتائیے. میں یہ بتاؤں آپ کو فیصل کہ انوائرمنٹ جو ہے نا والنٹیئرس کی, میں نے دیکھا ہے کہ نارملی ہوتی ہے جب ریٹائر ہو جاتا آدمی. میں آپ کو بتاؤں میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اس میں میں نے NRBT سے منسلک ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو ایک ٹریڈیشن رہی ہے نا کہ ہمارے جتنے بھی آفس بیررز ہیں نا وہ سارے والنٹیئرز ہیں. چیف ایگزیکٹوز 3 ہو چکے ہیں ابھی تک, آئی ایم دا 3rd. یہ سارے والنٹیئرز رہے ہیں اینڈ آل آف دیم came from business background. So we run this like a business, if you like, except that there's no money coming in. بٹ صحیح طریقہ سر, یہی ہونا چاہیے. So but the efficiency of a business comes in this. اچھا, volunteers جو younger generation کے ہیں نا وہ بڑے مشکل سے آتے ہیں. اس کی وجہ اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے careers بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. But we would welcome anyone to come because this organization's future depends upon the youth of today. Yeah? اور جب تک یہ نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ, اور جب تک ہماری آئیڈیاز کو یہ شیئر نہیں کریں گے, اور جب تک یہ جو کانسیپٹ آف گیونگ بوتھ ان ٹرمز آف منی اور ان ٹرمز آف ٹائم, ان ٹرمز آف ایفرٹ, ان ٹرمز آف آئیڈیاز جب تک نہیں ہوگا تو جب تک یہ ملک بہتر نہیں ہوگا. آپ نے ایسی دکھتی رگ پہ آ کے مرچ چھڑکی ابھی میرے زخم پہ کہ ہمارا جوان آدمی جو ہے وہ کریئر بنا رہا ہوتا ہے. آج کی پوری شام جو ہے میری ایک گروپ سے بات کرتے گزری جہاں پہ چند تعلیمی اداروں کے رہنما بیٹھے ہوئے تھے, اور میں اسی بحث میں ان سب سے پڑھا رہا کہ آپ یقیناً بہت اچھے ڈاکٹر, انجینئر, MBA, بہت اچھے گریجویٹس بنا رہے ہیں, لیکن انسان بہت کم بنا رہے ہیں. صاحب جو آپ نے بات کی کہ ہم کریئر بنا رہے ہوتے ہیں, بغیر انسان بنے کریئر کا کیا کریں گے؟ صحیح کہتے ہیں نا. دیکھیں میں ڈیورنگ آفٹر مائی ریٹائرمنٹ ون آف دی ادر تھنگز وچ آئی ڈیڈ آلسو واز دیٹ آئی واز چیئرمین آف دا بورڈ آف گورنرز آف انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس وقت میں یہ کہتا تھا, دیکھیں دیر از نتھنگ رانگ ان میکنگ منی, ایبسلیوٹلی نتھنگ رانگ ان میکنگ منی, بٹ شیئر یور گڈ فارچون with the poorer and the deprived section of society. You can do it either through donation of time, you can do it through, when you don't have the money, you can do it through the donation of money and time, but you have to do it, because if you don't do it, then you won't feel good about yourself. Yeah? And what is essential for you is also to feel good as a person. I'll tell you one thing, okay, I have never been so satisfied in my entire life, and I worked for 40 years in the private sector, but the last 4 years since I've been working for NRBT has been the most satisfying experience of my life. I can imagine, sir. Because for the first time you're not doing anything for yourself, you're doing something for people. So in your career, when you're building it up, you will spare some time for the poor and not do it for yourself, though indirectly you're doing it for yourself because you're feeling good, makes you feel good. Lekin آپ جو اس وقت ہے نا, and it helps you a great deal. And you know, Faisal, the best thing is کہ ہمارے ہاں تو آپ یہ دیکھیے, do it for nothing else except selfishness, saying A, it makes you feel good, B, اللہ میاں کا وعدہ یہ ہے کہ آپ کو he will repay you in this lifetime, forget about the future. And many folds. And many folds. جارج صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم جارج صاحب. السلام علیکم. وعلیکم بھائی فرمائیے. ہاں جی فیصل صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعا میں یاد رکھیے. الحمدللہ. سر کانگریس فار یور دس پروگرام. بہت شکریہ. آئی جسٹ ووڈ لائک ٹو سجیسٹ یو ون تھنگ. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سجیشن دینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کو. جی آپ نے زکوٰۃ اور عطیات کی بات کی, اس میں ایک جو امپورٹنٹ تھنگ میں کہوں گا کہ ہم اس طرح بھی اویئرنیس میڈیا پہ دیں جی کہ جیسا سری لنکا ایک سب سے بڑا ملک ہے جو آنکھوں کا عطیہ دیتا ہے, تو ہمارے یہاں بھی لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس طرح کے کاموں میں آگے بڑھیں. myself put myself front of it کہ جی میں بھی اپنے آنکھوں کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہوں. جب بھی زندگی خدا کے ہاتھ میں جاتی ہے, موت سے ملتے ہیں ہم, تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں کہ کسی کی زندگی کے کام آ سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نوازش علی صاحب ہیں کراچی سے. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. جناب میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو آنکھوں کا اسپتال ہے کننگی 2.5 نمبر میں, جی یہ ماشاءاللہ لوگوں غریب لوگوں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. جی
اور ان کا بڑا بہترین سسٹم ہے. اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ذرا پوچھ لیجیے جناب, وقت مختصر ہے. میں پوچھنا نہیں چاہ رہا, میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا رمضان سے پہلے چند دن پہلے ان کے اگر اشتہار آنا شروع ہو جائیں ٹی وی پہ, اخبارات میں, تو جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں بہتر. رائٹ نواز صاحب, سما ٹی وی پہ ہم نے بڑا زور لگا کے یہ سلسلہ چلایا, اور وہ تو چلایا, لیکن وہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, میری درخواست یہی ہے کہ صرف رمضان کے رمضان نہ کریں, سارے سال ضرورت ہوتی ہے. کیوں رمضان میں 3 مہینے؟ ٹھیک ہے رمضان میں ثواب زیادہ ہے, ہمارے ہاں ایک رواج ہے رمضان میں یہ کام کرنے کا, لیکن اس چیریٹی کو چیریٹی نہ سمجھیں, اس کو اپنے مستقبل میں انویسٹمنٹ سمجھ لیجیے, اور انویسٹمنٹ تو سارے سال کی جاتی. یہ میری ایک سمجھ کی بات ہے, صحیح یا غلط ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. ابھی ثاقب صاحب نے فرمایا کہ LRBT میں جو 4 سال نے کام کیا ہے, یہ زندگی کے ان کے سب سے سیٹسفائنگ سال ہیں آپ کے. میرا خود سلسلہ رہتا ہے اسکولوں کالجوں میں جا کے بچوں سے بات کرنے کا, ان کو موٹیویٹ کرنے کا یا ڈائریکشن دینے کا. تو آج میری ملاقات ریاض احمد کملانی صاحب جو کہ سٹیزنز فاؤنڈیشن کے CEO ہیں, ان سے ملاقات کی, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار تمہارا بیسٹ لیکچر یا ایکسپیرینس کیا تھا, اور کبھی تم اپنے لیکچر سے سیکھتے ہو؟ تو میں نے کہا میرا بیسٹ جو ایکسپیرینس تھا وہ سنجن نگر گرلز اسکول لاہور میں تھا, جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, اور وہ سب زندگی معاشرے کے اس خطے سے آ رہی تھیں جہاں پہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بڑی کم ہوتی ہے. مجھے لفظ نہیں پتہ میں کیا استعمال کروں اس کے لیے, پسماندہ کہنا بھی اچھا لگتا. بڑی غریب بچے تھے, اور میں تقریباً 3 یا 4 گھنٹے میں نے ان سے انٹریکٹ کیا. صاحب ان کو تو نہ جانے میں نے کیا دیا, لیکن جتنا انہوں نے مجھے اس 4 گھنٹے میں دیا شاید مجھے میری ساری زندگی نے نہ دیا. زہرا صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم زہرا. السلام علیکم فیصل. جی I know you're running short of time. جی. One quick question. جی. I'm willing to volunteer 1 day a week with your guest. Please tell me what to do. Fine. How do I contact? Thank you sir. یہ بات میں سننا چاہتا ہوں. آپ مجھے فون کر لیجیے at 539-6600 and we will find something appropriate for you to do. اچھا, یہ بڑے آپ نے اچھی بات کی, find something appropriate. کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم ایجوکیٹڈ لوگ چند آپ کو والنٹیئرز مل جائیں جو کہ آپ کی ایک والنٹیئر فورس کو چلا سکیں. صحیح ہے کوئی ابھی آپ پاس ایسا گروپ جو والنٹیئر فورس؟ بیکاز میں چاہوں گا کہ اسکولوں کے کالجوں کے بچوں میں فیشنیبل ہو. ابھی تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ میں ملان گیا تھا اور پیرس سے, وہ یہ کہہ کہ یار میں نے ضبط LRBT میں کام کیا ہے. ہمارے ہاں آتے ہیں جی اسکولوں سے, بٹ دیر اونلی اے فیو اسکولس. دیر از دا بیکن ہاؤس سے آتے ہیں ایوری سیٹرڈے. جی. They spend the entire Saturday morning and they act as facilitators for patients. Bilkul. Take them around, etc. Do a very good thing, and they learn also how to interact with people from a different section of society. تو زیادہ والنٹیئرز نقصان تو نہیں کریں گے آپ کا فائدہ, اور اگر انہی میں سے آپ ان کو آرگنائز کرنے کا کام بھی لگا دیں تو وہ بالکل ہو سکتا ہے. پھر وہ ایک ہے سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈی CAS, وہاں سے بھی آتے ہیں. اس طرح ہیں کچھ اسکول جہاں سے آتے ہیں and they do an excellent job, and this is building up the fiber of the nation. یہ سب سے بڑی بات ہے. Absolutely long term. یہ تو ورنہ رمضان آئے گا گزر جائے گا, بات ختم نہیں. But on a regular basis. علی عمران صاحب, السلام علیکم عمران صاحب. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقت بہت مختصر ہے, جلدی سے جو کہنا چاہ رہے ہیں. سر میں نے پوچھنا تھا, ایک تو میں نے مبارکباد دینی تھی, دوسرا میں نے پوچھنا تھا آری والے میں ہسپتال کھلا ہے LRBT کا. جی. تو وہ کب تک سٹارٹ ہو جائے گا؟ وہ نومبر میں سٹارٹ ہو جائے گا جی انشاءاللہ. ابھی بن رہا ہے, فائنل سٹیجز میں ہے, انشاءاللہ 15 نومبر کو کھل جانا چاہیے انشاءاللہ. سر جلدی سے میں ایک بات جاننا چاہوں گا, اب پلان کیا ہے؟ یہاں تک تو آپ پہنچ گئے, آگے کا پلان اگر مختصر مجھے بتا دیجیے تھوڑا. دیکھیے اس وقت ہمارے 15 ہسپتال ہو گئے, 37 کلینکس ہو گئے. اب ایک اور ہمارے 2 نئے ہسپتال بن رہے ہیں, ایک منصیرہ میں ارتھکویک ایریا میں جہاں ہمارا ٹیمپری ہسپتال تھا اس کو وہ ریپلیس کرے گا. دوسرا عارفانہ میں جو انہوں نے صاحبوں نے پوچھا. پھر ہم 4 اپنے ہاسپٹلس کی توسیع کر رہے ہیں, ایکسپینڈنگ اٹ بیکاز وی کانٹ ٹیک ایوریتھنگ. فنڈ ریکوائرمنٹ اندازاً فنڈ ریکوائرمنٹ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی 34 کروڑ روپیہ چاہیے. یہ سارے جو نئے ایڈیشنز اینڈ ایکسپینشنز ہیں. اور باقی آپ کے آپریشن کے لیے آپ نے بتایا کہ تقریباً آپ کو 28 کروڑ چاہیے. یہ شام ختم ہوئی. میں ثاقب صاحب کا شکر گزار ہوں, احسان مند ہوں کہ یہ تشریف لائے, اور میری کوتاہی, ہماری کوتاہی کہ ہم
نہ جانے صرف رمضان میں ہی کیوں ہمیں یاد آتا ہے. اللہ کرے ہمیں عقل آئے اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں جو ان کی ضرورت ہے وہ بہت تھوڑے پیسوں کی ہے. اچھا نہ ہو کہ ان کو مانگنا نہ پڑے, خود بخود کہیں نہ کہیں سے کوئی وہ جو تھا نا ہڈن ہینڈ وہ ان کو وہ پیسے پہنچا دے. تو کتنا اچھا لگے کہ ہم یہاں بیٹھ کے 1 گھنٹے صرف ان کے اچیومنٹس کی بات کریں اور ان کی ضروریات کی بات نہ کریں, بلکہ یہ بیٹھے کہہ رہے ہوں میرے پاس بڑا سرپلس پیسہ ہے, کسی اور کو ایک آدھا ہسپتال کھولنا ہے تو کھول لو, اس امید کے ساتھ کہ وہ دن انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. ثاقب صاحب یو ویری کائنڈ, تھینک یو سو مچ, آئی ایم تھینک یو سو obliged آپ آئے. کل شب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ ایک بہت بہتر اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت پاکستان کے ساتھ کل شب ملاقات ہوگی.